فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 266 یعنی 267۔ ہم نے اپنے بیان کو جہاں روکا تھا ہم وہیں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ عنوان تھا فریقین کے یار و انصار۔ اپنے بیان کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دوستداران علی کی عظمت و جلالت اور ان کی حمایت و طرفداری کا اندازہ بس اسی سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے خوشی کی خاطر بغیر کسی دباؤ، کسی مجبوری کے جی جان سے علی کو دوست رکھا۔ انہیں نہ صلہ کی تمنا تھی، نہ ستائش کی پرواہ، بس صرف یہ خواہش تھی کہ ہم حق کے ساتھ رہیں اور حق ہی پر مریں۔ علی کے ساتھ ان کی عقیدت اور والہانہ محبت بالکل ویسے ہی تھی جیسے مہاجرین نے اولین اور انصار کی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی۔ علی کے ایک بڑے پرجوش حمایتی یعنی عمار یاسر نے کیا اچھی ترجمانی کی ہے کہ شیعان علی کی صفین کی لڑائی میں انہوں نے معاویہ کی فوجوں کی بھاری تعداد کو دیکھ کر کہا تھا، خدا کی قسم یہ لوگ اپنے اسلحوں سے ہم سے لڑیں اور ہمیں دور تک دھکیل لے جائیں، تب بھی ہمیں یہ یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں۔ حسین علیہ السلام کے انصار بھی ان کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب کے انصار ہی جیسے تھے۔ جو کیفیت علی کے انصار کی حمایت اور نصرت کی تھی، جس بلند مقصد سے انہوں نے علی علیہ السلام کی نصرت کی، وہی کیفیت، وہی بلند و بالا مقصد انصار حسین علیہ السلام کے بھی پیش نظر تھا۔ شب عاشور جبکہ حسین علیہ السلام کی تمام راہ چارہ و تدبیر بند ہو گئی اور سوا شہادت کے جس کا چند ہی گھنٹوں کے بعد انہیں سامنا کرنا تھا، انہیں کسی بات کا انتظار نہ تھا۔ انہوں نے اپنے گنتی کے رفقا کو خطاب کر کے کہا، یہ لوگ محض میرے سر کے طلبگار ہیں، تم ناحق اپنی جانیں کیوں گواؤ؟ پردہ شب حائل ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ ممکن ہے ایسا کہنے کی وجہ یہ رہی ہو کہ شاید دن کی روشنی میں ہمارا ساتھ چھوڑتے ان لوگوں کو شرمندگی محسوس ہو یا دیکھ لیے اور گرفتار کر لیے جانے کا خطرہ۔ یہ حسین علیہ السلام کے نفس کی ایک ایسی بلندی اور ان کا محیر العقول طرز عمل ہے جس کی نظیر ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ مگر انصار حسین علیہ السلام نے ایک دل ایک زبان سے عرض کیا، ہم آپ کے قدموں ہی میں اپنی جان دیں گے۔ مسلم ابن اوسجہ اسدی نے کہا، کیا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں؟ کل ہم آپ کا حق ادا کر کے خدا کے نزدیک اپنا عذر واضح نہ کر دیں؟ خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک ان دشمنوں کے سینوں میں اپنا نیزہ نہ توڑ لوں، اور جب تک بازوؤں میں سکت اور ہاتھ میں قبضہ شمشیر رہے گا انہیں مارتا ہی رہوں گا۔ اگر میرے پاس اسلحے نہ بھی رہیں تو میں پتھروں سے انہیں ماروں گا یہاں تک کہ آپ کے سامنے اپنی جان دے دوں۔ مسلم نے جو کہا تھا اسے پورا کر دیا اور حسین علیہ السلام ہی کے سامنے انہوں نے ہنسی ہنسی جام شہادت نوش کیا۔ جب مسلم ابن اوسجہ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے اور دم توڑنے لگے، حبیب ابن مظاہر ان کے سرانے آئے اور کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ تمہارے بعد جلد ہی میں تم سے ملحق ہونے والا ہوں تو تم سے کہتا مجھ سے وصیت کرو۔ مسلم نے یہ فقرے کہے جو ان کی آخری الفاظ تھے کہ میں اس امام یعنی حسین کے متعلق تم سے وصیت کرتا ہوں کہ ان پر اپنی جان نثار کر دینا۔
حر ابن یزید یہ رہائی نے جب یزید اور اس کے مددگاروں کی بدعمالی اور سیاکاریاں دیکھیں اور اس کے مقابلے میں حسین علیہ السلام کی پاکیزہ خصلتیں، اصحاب حسین کا ایمان اور ان کا جذبہ فداکاری اور ایثار مشاہدہ کیا تو دفعتاً ان کا ضمیر بیدار ہو گیا اور انہوں نے دنیا کی عزت و بزرگی اور جاہ و منصب کو ٹھوکر مار دی۔ یہ حر بنی امیہ کے ان بڑے فوجی افسروں میں سے تھے جن سے مال و متاع اور جاہ و منصب کے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے۔ شرط بس محض یہ تھی کہ وہ حسین سے لڑیں اور انہیں اور ان کے رفقا اور انصار کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ والی کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے خصوصیت کے ساتھ حر کو حکم دیا تھا کہ یہ کار اہم تم ہی اپنے ہاتھوں سے بجا لاؤ، مگر جیسے ہی وہ لشکر حسین کے قریب پہنچے ایسی کشمکش اور وحشت ظاہر کی کہ ان کے ساتھی شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے۔ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور عرض کی، آقا مجھ سے جو خطا ہوئی اس پر میں نادم اور خدا سے توبہ کرتا ہوں۔ میں آپ کی نصرت کروں گا یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ وہ حسین کے سامنے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حسین علیہ السلام کے تمام یار و انصار ایسے ہی تھے، ان کی تعداد چند دہائیوں سے زیادہ نہ تھی۔ وہ ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان پر تشنگی کا غلبہ تھا، جان حنیق میں بھی انہیں بس موت کا اشتیاق تھا۔ ان بہادروں نے یک کے بعد دیگرے حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان نثار کی۔ ہر دل میں شہید ہونے کی سعادت کی امنگ تھی۔ وہ موت کو اپنے لیے کمال عز و شرف سمجھتے تھے۔ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور حکومت یزید اور انصار یزید کے لیے پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ خاندان ابو طالب کی خلافت کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ان کی حمایتیوں کو یقین ہو گیا کہ زمین کی نعمتیں اب ان کے ہاتھوں لوگوں میں تقسیم نہ ہوں گی، لیکن خاندان ابو طالب کے اعوان و انصار خاموش نہ بیٹھے۔ ان کی بیدار روح پہلے سے زیادہ بیدار ہو گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ حمایت پر کمر بستہ اور سرگرم ہو گئے۔ ان کا ایک معمولی ثبوت یہ ہے کہ جب شہادت حسین کی خبر کوفے پہنچی اور عبید اللہ ابن زیاد نے نماز جماعت میں سب کو اکٹھا کیا اور بعد نماز تقریر کرتے ہوئے کہا، اس خدا کا شکر جس نے حق کو ظاہر اور صاحبان حق کو مظفر و منصور کیا۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ اور ان کی حمایت کی مدد کی اور معاذ اللہ کاذب ابن کتاب حسین بن علی اور ان کے شیعوں کو قتل کیا۔ تو اس کا فقرہ ابھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ مسجد کے گوشے سے ایک مرد ضعیف و کہن سال یعنی عبداللہ بن عفیف ازدی جو علی کے صحابی اور جنگ جمل اور صفین میں ان کے ساتھ داد شجاعت دیتے رہے تھے، کھڑے ہو گئے اور چیخ کر کہا، مرجانہ کے بیٹے، تم اولاد انبیاء کو قتل کرتے ہو، پھر ممبر پر صد یقین کی جگہ کھڑے ہونے کی جرت کرتے ہو۔ تم جھوٹے، تمہارا باپ جھوٹا اور وہ جھوٹا جس نے تمہیں اور تمہارے باپ کو حاکم بنایا۔ ہر چند اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی اس مرد کہن سال کو کوفے کے میدان میں پھانسی ہو گئی۔ لیکن اس واقعے سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ظلم و ستم، قتل و غارت نے علی کے انصار کی روح کو کچلا نہیں، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ بیدار اور جاندار ہو گئی۔ مشہور شاعر فرزق نے بنی امیہ کے منہ پر بانگ دہل اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا تھا جو انہوں نے امام زین العابدین بن حسین بن علی کی مدح میں کہا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت کا اس وقت شباب تھا، کس کی مجال تھی جو ان کے خلاف ایک لفظ زبان سے نکالنے کی ہمت کرتا؟ مگر فرزق کو موت کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی مدح کسی صلہ و ستائش کی تمنا میں نہیں کی تھی، یہ صرف والہانہ محبت اور پسندیدگی کا جذبہ اور ان کی اطاعت و پیروی کی امنگ تھی جس نے انہیں ایسا قصیدہ کہنے پر مجبور کیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ خاندان بنی امیہ کا خلیفہ ہشام ابن عبد الملک اپنی شہزادگی کے زمانے میں حج کرنے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے، مگر اس تک پہنچ نہیں سکا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بھیڑ بھی بہت تھی، مجبوراً ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں امام زین العابدین تشریف لائے اور جب حجر اسود کی طرف جانا چاہا تو سب لوگوں نے ہٹ کر آپ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور حضرت نے اطمینان سے اس کو بوسہ دیا۔
حشام کے ساتھ شام کے جو لوگ آئے یہ حال دیکھ کر حشام سے انہوں نے پوچھا، یہ باعظمت شخص کون ہے جس کی ہیبت و جلال سے سب حاجی ہٹ گئے؟ حشام تو واقف تھا مگر اس خوف سے کہ حضرت کا اثر شامی لوگوں پر نہ ہو جائے کہا میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ فرزخ اس بے ادبی کو نہ برداشت کر سکا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں انہیں جانتا ہوں۔ پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا، شجاعت و دلیری ان سے پھوٹی پڑتی تھی۔ انہوں نے برجستہ پورا قصیدہ پڑھ سنایا جو عرب کی ادبی تاریخ میں قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا، یہ وہ بزرگ ہستی ہے جس کے نقش قدم کو مکہ بھی پہچانتا ہے، خانہ خدا بھی اور حل اور حرم بھی۔ اس قصیدے کو حشام سن کر غیظ و غضب سے پیچ و تاب کھانے لگا اور اس نے فرزخ کو قید کر دیا۔ قید میں فرزخ نے حشام اور بنو امیہ کی زبردست ہجو کہی، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ بنو امیہ اب ہمارے اوپر کیسے کیسے مظالم ڈھائیں گے۔ حشام کے متعلق اس نے کہا، وہ ایسا سر پھرا ہے جو سردار کا سر نہیں، اس کی آنکھ ٹیڑھی ہے جس کے عیوب واضح ہیں۔ یہ چنانچہ نمونے جو ہم نے خاندان ابی طالب کے انصار اور اعوان کے پیش کیے بہت کم ہیں، لیکن انہی چند مثالوں سے ان لوگوں کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اور یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیسا ہمگیر ان کا جذبہ زراکاری تھا اور کسی طرح وہ علی پر جان دے دینے کے لیے تیار رہتے اور صفات اور فضائل انسانی میں کتنی بلند منزل پر فائز تھے۔ بنی امیہ کے اعوان و انصار تو دو قسم کے تھے، ایک گروہ تو وہ تھا جسے مال دے کر بنی امیہ نے اپنی طرف کھینچا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اپنی فطرت خباثت اور پیدائشی بدتینی کی بنا پر بنی امیہ کا طرفدار تھا۔ وہ گروہ جسے مال نے بنی امیہ کا طرفدار بنایا تھا وہ ابو سفیان کے اعوان و انصار تھے۔ ہر شخص کے لحاظ سے دولت کا مفہوم جداگانہ تھا، جو جس معیار و درجے کا ہوتا اسی لحاظ سے اس کو دولت دی جاتی۔ ابو سفیان نے بعضوں کو تو مال و دولت دی، بعضوں کو آزادی دی، جیسے حبشی قاتل جناب حمزہ کو ابو سفیان نے آزادی دی تھی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی اور حمزہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو قتل کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بعضوں کو عہدے اور منصب دیے۔ بہتوں نے بنی امیہ کی طرفداری میں پیغمبر خدا اور ان کے اصحاب سے محض اس طمع میں جنگ کی کہ زمانے جاہلیت میں ہمیں وہ نفوذ اور اقتدار اور بلند مناصب حاصل تھے اور ہمارے ہاتھ میں باقی رہیں گے۔ بنی امیہ کے اعوان و انصار سے ایک عمرو عاص بھی تھا جو علی سے جنگ کرنے میں معاویہ کے دست راست تھا۔ عنقریب ہم ان کی تفصیل سے ذکر کریں گے۔ اسی جماعت سے شام لشکری بھی تھے جنہیں معاویہ نے صفین میں علی سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان شامی سپاہیوں کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ جو ہمیں تنخواہ دیتا ہے وہ کامیابی کی صورت میں طرح طرح کے وعدے کرتا ہے، اس کی مدد کریں۔ اسی گروہ سے یزید کا لشکر بھی تھا جسے یزید اور اس کے زیر اثر رؤسا نے رشوتیں دی تھیں، کسی کو مال و دولت دی تھی، کسی سے وعدہ کیا تھا اور اگر تم ہمارا ساتھ دو گے تو تمہاری جان محفوظ رہے گی، کیونکہ بہت سے لوگ اولاد ابی طالب سے لڑنے کے لیے محض اس ڈر سے گئے تھے کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ہمیں سخت شدید اذیتیں پہنچائی جائیں گی۔ ہر شخص میں فداکاریاں اور جان نثاری کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تاریخ کے صفحات پر ان کے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ مکہ سے کوفے جاتے وقت جب حسین علیہ السلام کی ملاقات فرزخ سے شاعر سے ہوئی تو آپ نے کوفے والوں کی کیفیت دریافت کی تو فرزخ نے جواب میں کہا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر کل انہی کی تلواریں آپ پر کھینچی ہوئی ہوں گی۔ ایسا ہی سوال آپ نے مجموعہ بن عبید عامری سے بھی کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، معززین اور اشراف کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں، ان کا گھر بھر دیا گیا اور سب آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ باقی لوگ دل سے آپ کے طرفدار ہیں لیکن کل انہی کی تلواریں آپ کے خلاف کھینچی ہوئی ہوں گی۔ رہ گیا بنی امیہ کے اعوان و انصار کا دوسرا گروہ، یعنی وہ لوگ جو اپنی فطری کمینگی اور پیدائشی خباثت کی بنا پر بنی امیہ کے طرفدار تھے، تو ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یہ سیاہکار اور خطاکار لوگ
اگر محض اپنے سرداروں کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اولاد ابی طالب کے دشمن ہوتے تو کسی حد تک یہ مغرور سمجھے جا سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے بندے تھے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے منصب اور اقتدار کی خاطر انہوں نے اولاد ابی طالب سے جنگ کی، لیکن ان کی عداوت نہ تو مال و دولت کی خاطر تھی، نہ جاہ و منصب کے لیے، بلکہ ان کی عداوت بنیادی اور فطرتی مغائرات تھی، جیسے تاریکی کی عداوت روشنی سے، گمراہی کی عداوت ہدایت سے، باطل کی حق سے، اور جور و ظلم کی عداوت عدل و انصاف سے۔ یہ ایسے شقی القلب اور قصائی تھے کہ ان جیسی درندگی اور قساوت جنگی درندوں میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ اپنی فطری خباثت کے سبب ہر شریف آدمی کے دشمن اور اس کے خون کے پیاسے تھے۔ مسلح کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حلال کرنا، بیوالی اور وارث عورتوں کی ایذا رسانی کے مرتکب کمینے ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ انہی جلادوں میں سے ایک شخص بصر بن ارتطاد تھا، جس کا نام ہی مورخین نے جلاد رکھ دیا ہے۔ اس کی سیرت کا جائزہ لینے پر بنی امیہ کی دوسری قسم کے اعوان اور انصار کی نفسیات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بصر بن ارتطاد ظلم اور جور و جفاکاری اور دہشت انگیزی میں معاویہ کا دست راست تھا۔ اس جلاد نے ایسے ایسے ہولناک حرکات کیے ہیں کہ جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایسے بڈھوں کو قتل کیا جن کی کمریں جھکی ہوئی تھیں، چھوٹے چھوٹے کمسن بچوں کو ان کی ماؤں کی آغوش میں ذبح کر دیا۔ معاویہ کی حکومت مضبوط کرنے اور ان کا اقتدار قائم کرنے کے لیے چنانچہ جب معاویہ نے لشکر کے ساتھ اسے یمن میں لوٹ مار کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے ایسی سفاکی اور جلادی دکھائی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ روانگی سے پہلے معاویہ نے اسے بلا کر تاکید کرتے ہوئے کہا، حجاز کا راستہ اختیار کر کے مکہ اور مدینے سے ہوتے ہوئے یمن تک جا پہنچو۔ جو بھی آبادی تمہیں ایسی ملے جہاں کے لوگ علی کی اطاعت گزار ہوں، انہیں خوب ڈراؤ دھمکاؤ، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو جائے کہ اب جان بچانے والے نہیں اور تم انہیں پوری طرح نرغے میں لے لو۔ پھر تم رک جاؤ اور انہیں بیعت پر آمادہ کرو۔ جو شخص انکار کرے اسے قتل کر ڈالو، اور جہاں بھی شیعان علی ملیں تحقیق کرو۔ یہ ہدایات لے کر بصر روانہ ہوا، مدینے پہنچا۔ وہاں کے عامل ابو ایوب انصار تھے، پیغمبر خدا کے سب سے پہلے میزبان۔ مدینے آنے پر پیغمبر انہی کے یہاں مقیم ہوئے تھے۔ ابو ایوب انصاری تاب و مقاومت نہ پا کر مدینے سے رخصت ہو گئے تھے۔ بصر مدینے میں داخل ہوا، لوگوں کے مجمع میں تقریر کی، انہیں خوب گالیاں دی اور کہا تمہارے منہ کالے ہوں۔ پھر انصار کو گالیاں دی اور کہا اے گروہ یہود اور غلاموں کی اولاد، خدا کی قسم میں تمہیں اپنی دردناک اذیتیں پہنچاؤں گا، اتنی دردناک اذیتیں پہنچاؤں گا کہ مومنین کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس کے بعد اس نے بہت سے مکانات میں آگ لگوا دی، پھر وہاں سے مکہ پہنچا۔ وہاں کے عامل قسم بن عباس وہ بھی وہاں سے نکل بھاگے۔ بصر نے مکہ میں داخل ہو کر مکہ والوں کو خوب گالیاں دی اور زجر اور توبیخ کی۔ کلبی سے روایت ہے کہ بصر جب مدینے سے مکہ کی طرف گیا تو اس نے راستے میں بہت سے لوگوں کو تحقیق کیا، بہت سے مال و اسباب لوٹے۔ مکہ والوں کو جب خبر معلوم ہوئی تو وہ ڈر کر شہر چھوڑ بھاگے۔ عبید اللہ ابن عباس کے 2 لڑکے بھی مارے ڈر کے نکلے، بصر نے پکڑ کے انہیں ذبح کر دیا۔ بنی کنانا کی کچھ عورتیں نکل پڑیں، ان میں سے ایک عورت نے کہا مردوں کا قتل کرنا تو میری سمجھ میں آتا ہے، مگر بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ بچوں کو نہ تو جاہلیت میں قتل کیا جاتا تھا نہ اسلام میں۔ طائف سے چل کر بصر نجران پہنچا، وہاں اس نے عبداللہ بن عبد المدان اور ان کے لڑکے مالک کو قتل کیا۔ یہ عبید اللہ ابن عباس کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ پھر اس نے نجران والوں کو جمع کر کے کہا اے انصاری کے گروہ اور بندروں کے بھائی، اگر مجھے تمہارے متعلق کوئی بات بھی ایسی معلوم ہوئی جسے میں پسند نہیں کرتا تو میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جس سے نسل برباد، کھیتی تباہ اور گھر ویران ہو جائیں گے۔ پھر وہ صنع آیا اور شہر میں داخل ہو کر بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ مغرب کا وقت اس سے ملنے آیا تو اس نے وفد کے سارے آدمیوں کو مروا ڈالا۔ پھر صنع سے چلتے وقت اس نے اور تباہی مچائی، ہزاروں افراد کو تحقیق کیا۔ پھر وہ دوبارہ پلٹ کر صنع آیا اور معمر انسانوں کو جو فارس کے رہنے والے تھے قتل کیا۔ اور یہ روایت شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر
جلد نمبر نہیں لکھا، صفحہ نمبر 171 پر ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بصر نے تقریباً 30,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ یہ تعداد ان لوگوں کے علاوہ ہے جنہیں اس نے جلا کر پھونک ڈالا۔ یہ روایت بھی ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر ہے۔ اس سفاک اور خطا کار کے جرائم کے متعلق شعراء نے بہت سے شعر کہے۔ یزید بن مزرع اس کے قتل و غارت اور آتش زنی وغیرہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، بصر اپنا لشکر لے کر جدھر جاتا ہے تو امکان ہے کہ قتل و غارت کرتا ہے اور آگ لگاتا ہے۔ بصر کی پوری تاریخ اسی قسم کے افعال سے بھری ہے۔ انہی مجرموں میں زیاد بن ابیہ بھی تھا، جس نے عراق میں انتہائی ہولناک طریقے پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ معاویہ نے پہلے اسے اپنا بھائی بنایا، اس کو اپنا طرفدار اور حمایتی بنانے کے لیے زیاد بن ابی سفیان نام رکھا، پھر اسے بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ اسے بصرہ آ کر اپنی وہ مشہور تقریر کی جو خطبہ تبرہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بنی امیہ کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں پوری سرگرمی اور مستعدی سے مصروف ہو گیا۔ اس نے محض بدگمانی پر لوگوں کو قتل کیا اور صرف شبہ پر لوگوں کو سزائیں دیں۔ بنی امیہ کے اعوان و انصار اور ان کے کار پرزادوں کے لیے اپنے مخالفین کے ہاتھ پیر کاٹنے، انہیں سولیاں دینے، قید کرنے، ان کا مال لوٹ لینے، ان کا گھر گرا دینے، انہیں جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار کرنے سے آسان تر کوئی بات نہ تھی۔ اس کے دور حکومت میں تمام لوگ انتہائی مصائب و آلام میں گرفتار رہے۔ اس نے اپنے علاقوں میں قیامت مچا رکھی تھی۔ وہاں کے باشندوں کو کسی قسم کی آزادی نصیب نہ تھی۔ ہر شخص اس کے قہر و غضب پر تھرتھراتا رہتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، ہزاروں شرفاء اور ذی وجاہت افراد کو قتل کر ڈالا اور ایسے مظالم ڈھائے جن کی منظر کشی ناممکن ہے۔ ظلم و جور، درندگی اور سفاکی میں بنی امیہ کے والی اور مال میں زیاد بن ابیہ پر کوئی سبقت نہ لے سکا سوا حجاج بن یوسف کے۔ اس کا نمبر زیاد سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ خود زیاد اپنے طریقہ کار اور سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے خطبہ تبرہ میں کہتا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آقا کو اس کے غلاموں کے بدلے میں گرفتار کروں گا، بھاگ جانے والے کے بدلے رہ جانے والے کو، چلے جانے والے کے بدلے آنے والے کو، نافرمان کے بدلے فرمانبردار کو، بیمار کے بدلے تندرست کو پکڑوں گا، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے کہے گا کہ سعد بھاگ جاؤ کہ سعید مارا گیا، ورنہ تمہاری کجی سیدھی ہو جائے۔ مجھ پر کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں بصرہ کو تباہ و برباد نہ کر دوں، اس کے مکانات کو آگ لگا کر منہدم نہ کر دوں۔ خبردار کوئی رات کو گھر سے نہ نکلے، جو بھی رات میں گھر سے نکلا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ خدا کی قسم تم میں سے بہت سے لوگ میرے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ ہر شخص اس بات سے ڈرے کہ کہیں میرے ہاتھوں اس کا خون نہ بہے۔ بصرہ کے بعد جب زیاد کوفے کا گورنر ہوا تو پہلے ہی دن اس نے مسجد کوفے کے دروازے پر بیٹھ کر 80 آدمیوں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ معاویہ اور ان کے گروہ کی خوشنودی اور تقرب کے لیے اسی ظلم و تشدد اور دہشت انگیزی کی پالیسی پر کاربند رہا۔ علی کے جتنے ہمدرد اور حمایتی اسے کوفے میں ملے، انہیں قتل کیا، ہاتھ پیر کاٹے، انہیں دہشت زدہ کیا۔ مدائنی لکھتے ہیں کہ زیاد بن سمیہ نے کوفے کے شیعان علی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر برآمد کیا، کیونکہ علی کے زمانے میں وہ خود بھی علی ہی کے آدمیوں سے تھے، جس کی وجہ سے اسے تمام شیعان علی کا پتہ تھا۔ اس نے ہر کنکر پتھر کے نیچے سے شیعوں کو ڈھونڈ نکالا، انہیں خوف و ہراس میں کیا، ان کے ہاتھ پیر کٹوائے، آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں، خرمے کے درختوں پر سولیاں دلوائیں، انہیں عراق سے باہر نکال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی جانا پہچانا شیعہ وہاں باقی نہ رہا۔ زیاد اور حجر ابن عدی کی سرگزشت ہم عنقریب اس فصل کے آخر میں بیان کریں گے۔ انہیں سگانے دنیا اور سیاکاریوں میں سے عبید اللہ بن زیاد بھی تھا، واقع کربلا کا بانی، عمرو بن حمق خزائی، میثم تمار اور مرد کوہن سال۔ انہیں عبداللہ بن عفیف ازدی اور ہزاروں ہزار بے گناہوں کا قاتل۔ اس شخص کے لیے ہاتھ پیر کاٹنے، سولی دینے، قتل کرنے، مسلح کرنے سے آسان کوئی بات نہ تھی، خواہ ان باتوں کا کوئی سبب ہو یا نہ ہو۔ جناب مسلم بن عقیل
اس کے متعلق فرماتے ہیں وہ ایسے نفوس کو قتل کرتا ہے جن کا قتل خدا نے حرام قرار دیا ہے، محض غیظ و غضب، دشمنی اور بدگمانی کی بنا پر، اور اس کے لاہ و لاب اور تفریح اور دل بستگی میں کوئی فرق نہیں آتا، سمجھتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس جلاد کی شقاوت اور قساوت قلبی کا بدترین مظاہرہ اس دن ہوا جس دن اس نے حسین علیہ السلام کو شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے بعد اس کی بے شرمی اور بے حیائی، خباثت کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ شمر ابن ذی جوشن بھی کمینگی، خباثت میں اپنے آقا عبیداللہ ابن زیاد سے کم نہ تھا۔ یہ شخص تمام شریف اور پاکیزہ طبیعت انسانوں سے کینہ اور عداوت رکھنے میں امتیازی درجہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بھڑاس اس طرح نکالی اور کینہ اور عناد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سوا کمینے اور خبیث انسان کے اور تو کسی سے بھی ممکن نہیں کہ اس نے حسین علیہ السلام کے کئی خرد و سال بچوں کو پیاسا رکھ کر مار ڈالا۔ حالانکہ دریا سامنے بہہ رہا تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ سپاہیوں نے اسی طرح گھوڑے دوڑائے کہ آپ کی پشت مبارک اور سینے کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ جسم اطہر کا لباس جو تیروں سے چھلنی اور تلواروں نیزوں کے وار سے پارا پارا تھا، پہلے ہی لوٹ لیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسین علیہ السلام کے اگر جسموں سے نکل پڑتے تو شام کے سپاہی انہیں نیزہ و شمشیر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ حسین ابن نمیر کے متعلق کیا کہا جائے؟ حسین علیہ السلام پر ہفتم عاشور سے پانی بند کیا جا چکا تھا۔ عاشور کے دن حسین لڑتے بھیڑتے جب فرات تک جا پہنچے اور آپ نے چلو میں پانی لے کر اپنی تشنگی بجھانی چاہی، اس ملعون نے دفتن ایک تیر مارا جو حضرت کے دائیں مبارک اور دونوں ہتھیلیاں خون سے بھر گئیں، اور یہ ملعون انتہائی بے شرمی اور سے قہقہے لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ انہی سیاہکاروں میں عمر ابن سعد بھی تھا، جس نے اپنے کمینے اور خبیث آقا عبیداللہ ابن زیاد کی اطاعت کی اور اس کے احکام کی بجاوری میں جی جان سے کوشش کی۔ حالانکہ اسے اختیار تھا کہ چاہتا تو اس کے حکام کی تعمیل نہ کرنا، چاہتا تو نہ کرتا، کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد نے اسے کربلا جانے پر مجبور نہ کیا تھا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا تھا کہ اگر چاہو تو ہم تمہاری جگہ دوسرے کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کر کے بھیج دیں۔ شہادت حسین کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی خواتین کو قیدی بنا کر اس طرف سے لایا گیا جدھر حسین اور ان کے اعزا کے لاشائے مبارک بے سر پڑے ہوئے تھے۔ بڑی لڑائی شروع ہونے کے قبل اسی عمر سعد نے سب سے پہلے لشکر حسینی کی طرف تیر چلایا تھا اور لشکریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں۔ انہی جفاکاروں میں سے وہ شامی بھی تھا جس نے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، حضور یہ کنیز مجھے عنایت کر دی جائے۔ انہی آوان و انصار بنی امیہ سے مسلم بن عقبہ بھی تھا جس نے ایسے ہولناک اور اذیت سوز حرکات کی جن سے بڑھ کر شرمناک افعال نہیں ہو سکتے۔ یزید نے ایک لشکر کا سردار بنا کر اسے حجاز کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس نے جی کھول کر درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کیا اور مدینے والوں کو اتنی بے دردی اور کثرت سے تہ تیغ کیا جیسے وہ آدمی نہ ہو، بھیڑ اور بکری ہوں، یہاں تک کہ مدینے کی گلی کوچوں میں خون کی ندی بہنے لگی۔ لشکر والوں نے 3 دن تک مدینہ مباح کر دیا۔ عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، مردوں کو قتل، عورتوں کو تہ تیغ کیا گیا، ماؤں کے سامنے بچوں کو دیواروں پر پھینک کر مارا گیا جس سے ان کی ہڈیاں سرما ہو گئیں۔ مولی گاجر کی طرح لوگوں کے سر کاٹے گئے، سب کے گھروں کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، مکانات منہدم کر دیے گئے۔ پیغمبر کے مہاجرین اور انصار کی اولادوں میں سے کسی پر رحم نہیں کھایا۔ ان 3 دنوں میں صرف 1700 مہاجرین اور انصار تہ تیغ کیے گئے اور 10,000 دوسرے لوگ، ہزاروں عورتیں اور بچے جو مارے گئے، ان کی تعداد الگ ہے۔ مسلم ابن عقبہ نے اس واقعے کے بعد جو خط یزید کو لکھا تھا، اس کے چند فقرے یہاں نقل کر دینا مناسب ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ اس خط میں مسلم نے اپنے کارناموں پر فخر کیا اور غضب یہ کیا کہ اس نے ان تمام حرکتوں کو خدا کی مشیت اور ارادے سے منسوب کیا۔ وہ لکھتا ہے، میں امیر المومنین کو مطلع کرتا ہوں کہ خدا حضور کو زندہ سلامت رکھے۔ میں دمشق سے نکلا، ہم جن تیاریوں کے ساتھ نکلے تھے آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا تھا۔ ہمارے ساتھ مروان بن حکم بھی دمشق سے واپس ہوا۔ یہ ہمارے تینوں
یہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمارا بڑا مددگار تھا۔ امیر المومنین کو خدا عزت بخشے مروان کا ایسا عمدہ طرز عمل رہا اور دشمنوں کے ساتھ ایسا سخت برتاؤ کہ میرا خیال ہے کہ امام المسلمین خلیفۃ رب العالمین کے نزدیک انشاءاللہ ضائع و برباد نہ کیا جائے گا۔ خداوند عالم امیر المومنین کے آدمیوں کو تندرست اور سلامت رکھے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، نہ دن کے وقت ان کا دشمن ان کے سامنے آیا۔ میں نے ظہر کی نماز اس وقت تک مدینے کی مسجد میں نہ پڑھی جب تک ہزاروں ہزار آدمیوں کو تہہ تیغ نہ کر لیا، بری طرح لوٹ مار نہ مچا دی، سب کو تلواروں پر دھر لیا، جو بھی سامنے آیا اسے تہہ تیغ کیا، جس نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی اس کا پیچھا کیا، جو زخموں میں جاں بلب تھا اس کا کام تمام کیا۔ مدینے کو 3 دن تک لوٹتے رہے جیسا کہ امیر المومنین نے حکم دے رکھا تھا۔ اس خدا کا شکر جس نے پرانے مخالفین اور قدیمی منافقین کو قتل کر کے میرے سینے کو شفا بخشی۔ اس کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی اور یہ بہت پرانے باغی تھے۔ بنی امیہ کے انسیاء کار آوان اور انصار کا اس رئیس حجاج بن یوسف ثقفی تھا۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے حجاز روانہ ہوا۔ اس نے جاتے ہی مکے کا محاصرہ کیا جہاں عبداللہ بن زبیر پناہ گزین تھے۔ اس نے منجیق نصب کرا کر مکے پر سنگبارانی کرائی، آگ پھینکوانی چاہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا ایک حصہ جل گیا، اور جب اسے فتح یابی نصیب ہوئی اس نے بنی امیہ کے بڑے بڑے مخالفین کے سر کاٹ کر دمشق بھیجے۔ عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اتنے ہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کی میت کو کافی عرصے تک سولی پر اسی طرح لٹکا ہوا چھوڑ دیا۔ اسما بنت ابی بکر جو بہت بوڑھی اور ضعیف ہو چکی تھی، بیٹی کی موت نے انہیں اور ادموا کر دیا، آنکھوں سے ٹھیک طرح سجھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اس جگہ آئیں جہاں ابن زبیر کی لاش لٹکی ہوئی تھی اور کہا، کیا ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا کہ یہ سوار اپنی سواری سے اترے؟ حجاج کو سخت ناگواری ہوئی۔ اس نے اس غریب عورت کو بڑی بے شرمی اور درستگی کے ساتھ جھڑک دیا اور زجر اور توبیخ میں بہت سے نازیبا کلمات کہے۔ عبد الملک نے اس کارنامے کے صلے میں حجاج کو حجاز کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے جی کھول کر لوگوں کو قتل کیا، سخت سے سخت سزائیں دی، انہیں ذلیل و خوار کیا۔ خود حجاج نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، میں اول نمبر کا جھگڑالو، انتہائی کینہ پرور اور پکا حاسد ہوں۔ اس شخص کو نوع بشر سے کتنی نفرت تھی اس کی تشریح کرنے سے عقل انسانی عاجز ہے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد عبد الملک نے اسے عراق کا حاکم مقرر کیا۔ وہاں کی شورش ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے لوگوں پر اس کو مسلط کیا۔ حجاج صرف 12 سپاہیوں کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچا۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے ایک آدمی بھیج دیا تاکہ اس کی آمد سے لوگ آگاہ ہو جائیں۔ ہر شخص مسجد میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ رمضان المبارک کے دن تھے، لوگ اس ظالم و جفاکار کے آنے پر اپنی ناگواری اور ناپسندیدگی کا آپس میں ذکر ہی کر رہے تھے کہ یہ آ پہنچا۔ سر پر سرخ رنگ کا ریشمی عمامہ تھا جس سے چہرے کا زیادہ حصہ ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار و کمان بھی۔ وہ خاموش دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، مجمع بھی خاموش تھا، یہاں تک کہ وہ ممبر پر جا پہنچا اور عرشے پر جا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے کہا، لوگوں کو بلاؤ۔ کوفے والے مسجد میں اکٹھا ہو گئے۔ سارا مجمع انتہائی خاموشی کے ساتھ ہمتن گوش اس کی طرف متوجہ تھا۔ حجاج بہت دیر تک چپکا بیٹھا رہا۔ لوگ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تھک کر آہستہ آہستہ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ بعض لوگوں نے اسے مارنے کے لیے کنکریاں بھی اٹھا لیں۔ دفعتاً حجاج نے تقریر شروع کی۔ خوف و دہشت کے مارے لوگوں کے ہاتھوں سے کنکریاں گر پڑیں۔ حجاج نے چہرے سے عمامہ سرکاتے ہوئے کہا، میں بڑے بہادر اور رعب اور دبدبے والے انسان اور آنکھ بند کر کے مہلکوں پر ٹوٹ پڑنے والے کا فرزند ہوں۔ میرے عمامہ ہٹانے پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ خدا کی قسم، میں اٹھی ہوئی نگاہیں، کھچی ہوئی گردنیں اور ان سروں کو دیکھ رہا ہوں جن کے کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور میں ہی ان کا کاٹنے والا ہوں۔ میں سر اور داڑھی کے درمیان خون ہی خون دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو، امیر المومنین یعنی عبد الملک بن مروان نے اپنے ترکش کو پھیلایا، اس کی لکڑی کو آزما کر دیکھا، مجھے سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط لکڑی پایا اور اس نے مجھے تمہاری طرف روانہ کیا۔ خدا کی قسم، اے عراق والوں، بغاوت اور نفاق کے معدن
اور بدترین اخلاق والے میں تمہیں اس طرح چھیل کر رکھ دوں گا جس طرح لکڑی چھیل کر رکھ دی جاتی ہے، اور اس طرح ماروں گا جس طرح اجنبی اونٹ مارے جاتے ہیں۔ تم لوگ اس گاؤں والوں کی طرح ہو جس کے باشندے بے خوف اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ہر جانب سے ان کے کھانے پینے کا سامان وافر حاصل ہوتا تھا۔ ان باشندوں نے خدا کی نعمتوں کا انکار کیا، خدا نے بھی انہیں خوف و ہراس اور بھوک کا ذائقہ چکھایا۔ ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے، اے عراق والو، ڈنڈوں کے غلام، کنیزوں کی اولاد، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ خدا کی قسم، میں جو بھی قسم کھاتا ہوں پورا کر کے رہتا ہوں۔ اب میں ہوں اور یہ جماعتیں ہیں۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم حق کے راستے پر استوار ہو جاؤ، ورنہ میں ہر ایک کو ایسا بنا کر چھوڑوں گا کہ وہ اپنے جسم ہی میں مصروف رہے گا، یعنی اتنی مار ماروں گا کہ تندرست ہونے میں عرصہ لگ جائے گا۔ لہٰذا تم لوگ انصاف قبول کرو، ظلم و زیادتی ترک کرو، قبل اس کے کہ میں تمہارے ساتھ وہ ہولناک برتاؤ کروں جو عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، 3 دن کے اندر اندر اگر تم لوگ ملحب کے لشکر میں جا کر شامل نہ ہو گئے اور میں نے کسی کو یہاں پایا تو اس کا خون بہا دوں گا، مال و متاع لوٹ لوں گا اور اس کا گھر گرا دوں گا۔ حجاج نے اتنی دھمکیاں کوفے والوں کو دی تھیں کہ سبھی عمل میں لائی گئیں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہی سخت و شدید برتاؤ کیا گیا۔ یہ حجاج بنی امیہ کے ان تمام گناہان کبیرہ میں برابر کا شریک ہے جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس نے بے شمار خون ناحق کیے، خود اپنے متعلق کہا کرتا تھا کہ میری سب سے بڑی لذت خون ریزی ہے، اور ایسے کاموں کا ارتکاب جن کے کرنے کا کسی دوسرے کو ہمت نہ ہو، نہ جن کو پہلے کسی نے کیا ہو۔ یہ روایت مروج الذہب مسعودی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 67 پر ہے۔ اس کا نام سنتے ہی جبر و قہر، ظلم و ستم کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے، گویا حجاج اور ظلم و جور لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کا ذکر ہو تو دوسرا لا محالہ یاد آ جائے۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکیں گے۔ فرقین کے یار و انصار ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے اور ان ظالموں کے مزید کارنامے آپ کے گوش گزار کریں گے۔